یو اے ای اور مصر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت یو اے ای مصر میں 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستانی حکومت بھی سعودی عرب سے ایسے ہی سرمایہ کاری کی کوشش کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عرب ممالک کی سرمایہ کاری پاکستان اور مصر کو اس معاشی گرداب سے نکال سکے گی جس میں یہ دونوں ممالک پھنسے ہوئے ہیں؟ ان دونوں ممالک کی معیشت کے دو بڑے مسائل کون سے ہیں؟ میں ہوں مجاہد خٹک اور آئیے ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ مصر کی معیشت کا جائزہ لیں تو حیرت انگیز طور پر پاکستانی معیشت جیسے حالات وہاں نظر آتے ہیں۔ دونوں ممالک میں ایلیٹ کیپچر پوری طرح معیشت پر حاوی ہے۔ دونوں بڑے تجارتی خسارے کا سامنا کر رہے ہیں اور دونوں پر بھاری قرض ہے جس کی قسطیں وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ مصر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے تجارتی خسارے کا شکار رہا ہے، یعنی جتنا مال وہ بیرونی دنیا کو فروخت کرتا ہے اس سے زیادہ سامان وہ بیرونی دنیا سے منگوا لیتا ہے۔ چونکہ بین الاقوامی تجارت ڈالرز میں ہوتی ہے تو اس تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے اپنے خزانے میں موجود ڈالرز خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے ممالک میں موجود مصری باشندے اپنے ملک میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ سیاحت سے بھی مصر بہت سے ڈالر کما لیتا ہے۔ اس کے باوجود تجارتی خسارہ پورا نہیں ہوتا، چنانچہ مصری حکومت کو آئی ایم ایف اور دوسرے ممالک سے ڈالرز بطور قرض لینے پڑتے ہیں۔ پاکستان کا بھی بعینی ہی یہی مسئلہ رہا ہے۔ مصری صدر سیسی نے 2016 میں آئی ایم ایف سے 12 ارب ڈالر کی ڈیل کی۔ آئی ایم ایف نے یہ شرط عائد کی کہ مصر اپنی کرنسی کو مارکیٹ پر چھوڑ دے گا۔ اس شرط پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصری پاؤنڈ چند ہفتوں میں آدھی قدر کھو بیٹھا۔ اس کی وجہ سے مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ حکومت نے توانائی کو دی جانے والی سبسڈی بھی ختم کر دی۔ آئی ایم ایف کے علاوہ یو اے ای اور سعودی عرب نے مصر کی کرنسی کو استحکام دینے کے لیے اسے 13 ارب ڈالر کا قرض دیا، مگر ان سب سے فقط عارضی سکون مل سکا۔ پاکستان میں بھی مہنگائی کی بنیادی وجہ ڈالر کی قدر میں تاریخی اضافہ ہے۔ مصر کی بات کریں تو 1981 سے 2011 تک حسنی مبارک کی حکومت رہی ہے۔ اس دوران تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت اور سیاحوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے معیشت بہتر رہی، لیکن اس معیشت سے صرف وہاں کی اشرافیہ کو ہی فائدہ پہنچا۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ غربت کا شکار رہا، جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حسنی مبارک کے خلاف عوام باہر نکل آئے اور 2011 میں اسے حکومت چھوڑنا پڑی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انتخابات میں اخوان المسلمین کی حکومت قائم ہوئی، مگر 2 برس بعد پھر عوام سڑکوں پر نکل آئے اور مصری فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر سابق جنرل عبدالفتح السیسی کو حکمران بنا دیا۔ 2016 سے قبل مصری حکومت ڈالر کے ریٹ کا تعین مارکیٹ پر چھوڑنے کے بجائے خود کرتی تھی، یعنی مصنوعی طور پر ڈالر کا ریٹ طے کیا جاتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ مہنگائی میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا نقصان یہ تھا کہ ایکسپورٹس مہنگی ہو جاتی تھیں اور دوسرے ممالک میں ان کی فروخت کم ہو جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ مزید بڑھ جاتا تھا اور ملک میں ڈالر کی کمی ہو جاتی تھی۔ پاکستان میں ہر بار اسحاق ڈار نے یہی پالیسی چلائی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر کمزور ہو گئے۔ اسی طرح 2020 میں کرونا وبا آئی تو مصر میں سیاحت سے ہونے والی آمدنی ختم ہو گئی۔ 2019 میں مصر سیاحت سے 13 ارب ڈالر سالانہ کماتا تھا، لیکن 2020 میں یہ کمائی صرف 4 ارب ڈالر اور 2021 میں 5 ارب ڈالر رہ گئی۔ اب یہ دوبارہ 13 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ مارچ 2020 سے ڈالر کے مقابلے میں مصری پاؤنڈ کی قدر ایک بار پھر آدھی رہ گئی۔ حال ہی میں حکومت نے ایک بار پھر پاؤنڈ کی قدر میں 26.5% کمی کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے مہنگائی تیزی سے بڑھی اور ستمبر 2023 میں افراط زر کی شرح 38% تک پہنچ گئی۔ اشیاء خورونوش کی مہنگائی 60% تک بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کی بڑی آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بھی 40% آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے
اور اگلے برس مزید 1 کروڑ افراد غربت کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ یہ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ ہے۔ مصر کا بیرونی قرضہ 165.7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ 2024 کے دوران قرض اور سود کی مد میں مصر نے 42.3 ارب ڈالر ادا کرنا ہے۔ تجارتی خسارہ اس کے علاوہ ہے۔ مصر کا قرض 2017 میں جی ڈی پی کے 97% تک پہنچ گیا تھا۔ اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ اب یہ 86.7% تک پہنچا ہوا ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 70% سے اوپر ہے۔ مصر کے تجارتی خسارے کی بات کریں تو 2014 کے بعد سے تجارتی خسارہ مسلسل بڑھتا رہا ہے اور 2022 میں یہ خسارہ 48 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، لیکن پھر 2023 میں اس میں کمی ہوئی اور یہ خسارہ 36.9 ارب ڈالر تک رہ گیا۔ 2023 میں مصر کی ایکسپورٹس 35.6 ارب ڈالر تھیں جبکہ امپورٹس 72 ارب ڈالر تھیں۔ چنانچہ یہ بہت بڑا تجارتی خسارہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بیرون ملک سے سامان منگوانا پڑتا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ پاکستان کا ہے۔ مصر کا 96% حصہ صحرا پر مشتمل ہے جبکہ اس کی آبادی 11 کروڑ کے آس پاس ہے۔ یہ آبادی مصر کے صرف 3% حصے میں رہتی ہے اور چند شہروں تک محدود ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر بہت گنجان آباد ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مصر بڑی تعداد میں گندم امپورٹ کرتا ہے۔ مصر اس وقت دنیا بھر میں گندم کا سب سے بڑا امپورٹر ہے۔ روس یوکرین جنگ ہوئی تو بیرون ملک سے گندم اور دیگر ضروری اشیاء کی آمد متاثر ہوئی، جیسا کہ پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مصر اور IMF کے درمیان دسمبر 2022 میں 3 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا۔ گزشتہ ماہ 8 ارب ڈالر کا ایک اور معاہدہ ہوا ہے، لیکن یہ سب معیشت کو لگنے والے عارضی ٹیکے ہیں۔ آپ کو یہاں بھی مصر اور پاکستان کی معیشت میں حیرت انگیز مماثلت صاف نظر آ رہی ہوگی۔ دونوں ہی IMF کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور مماثلت موجود ہے۔ مصری فوج حسنی مبارک کے دور سے درجنوں صنعتوں پر اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہے۔ السیسی کے دور میں اس اجارہ داری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق مصر کی 60 کمپنیاں فوج سے منسلک ہیں، جو ملک کی 24 صنعتوں میں سے 19 صنعتوں میں کام کرتی ہیں۔ قاہرہ میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد رہائش پذیر ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی کے لیے خوراک اور پانی کی ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ مصری حکومت نے اربوں ڈالر قرض لے کر کئی نئے شہر بسانا شروع کیے ہیں۔ قاہرہ سے 75 کلومیٹر دور بننے والے ایسے ہی ایک شہر پر 45 ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی 51% حصہ ملٹری فرم کے پاس ہے۔ جنگی ساز و سامان سے لے کر پاستا تک اور سیمنٹ سے لے کر ریسٹورنٹ تک درجنوں شعبوں میں مصر کی فوج کی اجارہ داری قائم ہے۔ مصر میں باقاعدہ ایک منسٹری آف ملٹری پروڈکشن کام کرتی ہے جو فوج کے تحت چلنے والی صنعتوں کو مینیج کرتی ہے۔ 2017 میں IMF نے خبردار کیا تھا کہ فوج کی صنعتوں کے باعث ملک میں پرائیویٹ سیکٹر بری طرح کمزور پڑ سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ فوجی صنعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان صنعتوں کو ٹیکس میں بڑی چھوٹ کے علاوہ ڈھیروں مراعات ملتی ہیں، ٹھیکے بھی انہیں دیے جاتے ہیں اور اہم ترین شعبوں میں ان کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے۔ 2022 میں IMF نے جو معاہدہ مصر کے ساتھ کیا، اس میں یہ شرط رکھی تھی کہ فوج کے تحت چلنے والے اداروں سمیت دیگر سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ مصر نے IMF سے اربوں ڈالر تو لے لیے، لیکن ان شرائط پر عمل نہیں کیا۔ UAE اور مصر کے درمیان ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کا معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت UAE راس الخیمہ کے علاقے میں ایک نیا شہر تعمیر کرے گا۔ اس پر UAE 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس میں زمین کی قیمت 24 ارب ڈالر ہے، جبکہ باقی 11 ارب ڈالر مصر کے پاس موجود رہیں گے۔ معاہدے کے تحت مصر کو یہ رقم ڈالرز کے بجائے مقامی کرنسی میں واپس کرنی ہوگی۔ اس منصوبے میں 42,000 ایکڑ کا علاقہ شامل ہے۔ یہاں رہائشی مکانات
انٹرنیشنل ہوٹلز، ٹورسٹ ریزورٹس اور اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیاں شامل ہوں گی۔ اسی طرح یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کے لیے ایک علاقہ مختص کیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے ہونے والے منافع میں 35% مصر کو ملے گا۔ مصر کا سب سے بڑا مسئلہ تجارتی خسارہ اور قرض کی اقساط ہیں۔ اپنا ایک علاقہ UAE کے حوالے کرنے کے بعد جو رقم مصر کو ملے گی وہ اس پر خرچ ہو جائے گی، اور 1-1.5 سال بعد مصر پھر سے بیرونی سرمایہ کاری تلاش کر رہا ہوگا۔ اسے ایک بار پھر اپنا کوئی علاقہ کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنا ہوگا۔ UAE کے معاہدے کی تفصیل بھی پارلیمنٹ سے خفیہ رکھی گئی ہے، جس پر وہاں کی اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے۔ میڈیا میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مصر سعودی عرب کے ساتھ ایسی ہی ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسی اس نے UAE کے ساتھ کی ہے۔ لیکن پاکستان ہو یا UAE، جب تک وہ اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کرتے، یہ مسائل نہ صرف موجود رہیں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ قرض بڑھتا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا مصر اور پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل کا تذکرہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔